سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں، ہمارا ایکسپیرینس ہو چکا ہے۔ ہم ہمیشہ پریویس دیکھ کر اندازہ آگے کا لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا جب یہ ہو رہا تھا تو اس میں آپ 3 ایونٹ کو دیکھ لیں۔ پہلے ایونٹ آتا ہے جو سنجانی میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا۔ اب وہاں پہ علی امین گنڈاپور صاحب پہنچ گئے تھے، گو کہ لیٹ پہنچے تھے لیکن پہنچ گئے تھے۔ پھر وہاں پہ آپ کا دوسرا ان کا آ جاتا ہے لاہور والا۔ لاہور والا کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ اس وقت وزیر دفاع نے کہا تھا، خواجہ آصف صاحب نے، کہ اٹک پار پل کراس نہیں کر سکا۔ دیکھیں، ہمیں ریئلسٹک سوچنا ہوگا۔ انہوں نے وزیر دفاع ایک بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ایک ذمہ دار شخص ہے خواجہ آصف صاحب، اس نے فرمایا تھا لیکن اس کے باوجود اٹک پل تو چھوڑیں، وہ لاہور پہنچ گیا، گو کہ وہاں پہ بھی لیٹ پہنچ گیا لیکن پہنچ گیا۔ ابھی بھی جو صورتحال تھی تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اسلام آباد تک تو آ گئے نا۔ اب وہاں پہ جو لوگ آئے تھے اسلام آباد کے لیے، خیبر پختونخوا کی میں اسپیشل بات کرتا ہوں، جو بھی ورکر تھے، جو بھی لوگ تھے، وہ تو پہنچ گئے تھے۔ کوئی چائنا چوک پہنچ گیا تھا تو کوئی آگے کوئی پیچھے، لیکن پہنچ تو گئے تھے۔ اب اس میں پھر یہ سب کچھ جو ہو گیا، یہ آپ کے سامنے بھی ہے، میرے سامنے بھی ہے کہ یہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے وہاں پہ جو تقریر کی صوبائی اسمبلی میں، اب سوچنے اور سمجھنے والی بات تو یہ ہے کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر اگر لیٹ سپوز گرفتار بھی ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ تو جب کوئی ایسا کرتا ہے تو اس میں تو گرفتاری اور یہ چیزیں ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں کہ اتنا جانے کی ضرورت، یا یہ جو ہری پور والا، یا یہ جو ہم سنتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ بڑے مشکل سے وہاں پشاور پہنچے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کی ضرورت کیا تھی۔ سوچنے والی بات یہ ہے۔ اب اس پہ اگر آپ سوچ لے تو اس کا نقصان کس کو ہوا اور اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ ابھی یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے یہاں پہ، ایک تو یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کو بھی دیکھیں نا، فیڈرل گورنمنٹ کی اسٹریٹجی۔ اب فیڈرل گورنمنٹ جب سے آئی ہوئی ہے، یا پہلے پی ڈی ایم تھی یا ابھی بھی وہی پرائم منسٹر ہے، وہی لوگ ہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ آج تک انہوں نے ان کے نیریٹیو کا کون سا کاؤنٹر نیریٹیو ایز اے گورنمنٹ کون سا پیش کیا؟ تاثر جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ 2 فریقوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایک فریق پی ٹی آئی ہے، اگر ہم اس پہ کل کر بھی بات کریں تو دوسری فریق کو پیش کیا جا رہا ہے جیسے ہماری اسٹیبلشمنٹ۔ تو کیا یہ جو حکومت ہے فیڈرل حکومت کی، اس کی بھی اپنی کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اس میں اب یہ کیوں اور کیسے یہ ہوا، یہ آپ اگر اس وقت پی ٹی آئی کے اوورآل پی ٹی آئی کے کوئی 90 کے لگ بھگ کوئی ایم این ایز ہے اور کوئی 27 تقریباً سینیٹرز ہیں، یہ لوگ آپ کو کہیں پہ ان میں کتنے لوگ آپ کو نظر آئے اس پورے جو یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ ایک ہی بندہ آپ کو نظر آ رہا تھا، وہ علی امین گنڈاپور تھا جو چیف منسٹر تھا، وہی نظر آ رہا تھا۔ بقایا لوگ کدھر تھے؟ کہیں پہ آپ کو کہیں نظر آئے؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ جو کچھ یہ جو تھا، یہ جو ڈی چوک پہ آنے کا تھا، تو اس پلان میں جو ان کی اسٹریٹجی تھی یا جو بھی تھا، تو وہ صرف اور صرف ایک علی امین تک محدود تھی، اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے ورکر اور لوگ تھے۔ اب یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ یہ سب کچھ کے پی ہاؤس والی جو بات ہے، یہ میرے سمجھ سے بلاتا رہے کہ جب آپ نے اتنا سفر کر لیا اور آپ منزل تک تقریباً پہنچ گئے تھے، اور اس کے بعد کے پی ہاؤس جانا اور کے پی ہاؤس میں ریسٹ کرنا اور کے پی ہاؤس میں وہاں پہ پھر جو کچھ آپ کے سامنے اس کے بعد جو سلسلہ ہوا،
تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کچھ دنوں کی بات میں آپ کو کہتا آپ کو اور بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ اس کے پیچھے کیا تھا، کیونکہ یہ چیزیں ساری جو ہوئی ہے یہ کوئی اتنی سمپل بھی نہیں ہے جتنی ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن اس کا ایک پہلو یہ والا ہے کہ جو میں نے آپ کو کہا کہ اس پہ قبل از وقت ہے کہ کوئی آپ یہ بات کر سکے کہ اس کی بیسیکلی یہ اسٹریٹجی کا، یہ تو کنفرم بات ہے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات ہو رہی تھی یا ہو چکی تھی یا ہو رہی تھی یا اس کے بعد ہوئی کہ جس کے اوپر یہ سارا ڈائیلوٹ ہوا. لیکن یہ قبل از وقت ہے کہ آپ اس کے اوپر اس وقت اس طرح کی بات کریں، کیونکہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ ایونٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان کے جو یہ شنگھائی جو تعاون کانفرنس ہونے جا رہی ہے، یہ 13 سال کے بعد ہونے جا رہا ہے اور یہ بڑا ایونٹ ہے. آپ اس تناظر میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو 245 لگا ہوا تھا، فوج بھی یہاں پہ آ چکی تھی. دیکھیں عمران ریاض جو بات کر رہا ہے، ملاقات ان دونوں کے درمیان ہوئی ہے. اب اس نے اس کو بتایا کہ یہ سب کچھ ہوا اور اس نے وہ بات کر لی. اب یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ ٹریل 3 کا استعمال اور پھر اتنا سفر جو منال تک ہے اور پھر اس کے بعد یار ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے اور اس طرح پھر وہ ہری پور اور کس طریقے سے وہ گئے ہیں. مجھے اس بات کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ اس کی ضرورت کیوں تھی، یعنی اس چیز کی کیا ضرورت پڑی تھی. جب آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں، آپ جس کام کے لیے آئے تھے یا جو بھی یہ جو ہونے جا رہا تھا ڈی چوک پہ ہونے جا رہا تھا، تو یہ چیزیں تو سارے اس کے ساتھ کمپلیمنٹری تھی کہ یہ سارا کچھ ہوگا، گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہ والی بات مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ٹریل 3 والی اور یہ اس کے بعد والی جو بات ہے یہ کیسے یہ کیوں ہوا ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے چیزیں میں نے آپ کو کہا کہ آئندہ چند دنوں میں سامنے آئے گی، کیونکہ یہ بات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کے زبان سے یا اس کے منہ سے میں نے نہیں سنی. یہ تو ایک دوسرا جو ہے نا ایک عمران ریاض صاحب فرما رہے کیا کہ یہ ساری جو باتیں ہیں وہ علی امین جب یہ خود اس کی وضاحت کریں گے، ظاہر ہے وہ میڈیا کے سامنے بھی آئیں گے، اوپر اسٹاک کریں گے اور اس کے اوپر آنسر کویسچن ہوگا، تو جو بھی باتیں ہوں گی تو وہ یہ تو اس وقت اس کی مکمل جو ہے نا ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. لیکن پھر اگین یہ بات سمجھنے میں مجھے کم از کم میں اس کو سمجھنے کی وہ کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر کو معمولی آدمی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک پورا جو ہے نا سیکیورٹی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، ایک پورا سسٹم ہوتا ہے، تو وہ کیسے جو ہے نا اس طریقے سے جا سکتا ہے. دیکھیں ان ہاؤس چینج کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ علی امین کو ہٹایا جائے گا یا یہ وہ، مجھے اس پہ مجھے یہ نہیں لگتا. اس کی وجہ ہے اس کو اپنا جو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی اس وقت تک جو مجھے لگ رہا ہے اس کو اس کی فل سپورٹ ہے. ابھی اس ایونٹ کے بعد کا تو صورتحال کا مجھے نہیں پتا اور کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، لیکن مجھے جو میں سمجھ رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، علی امین ہی کنٹینیو کرے گا ایز اے چیف منسٹر، جو صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہ وہاں پہ خیبر پختونخوا میں اس وقت کوئی ایسی ریزسٹنس نہیں ہے پارٹی کے اندر. اگر پہلے تھی بھی صحیح ایم پی ایز یا مسئلے بنے ہوئے تھے، وہ بھی یہ جو 2-3 وہ ایونٹ ہوئے ہیں، سنجانی والا اور پھر لاہور والا اور یہ اب والا، اس کے بعد کوئی ان ہاؤس ان کی چینج کی مجھے کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی. اور پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ ان ہاؤس چینج ہو یا جو بھی ہو وہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے. تو جب عمران خان صاحب نے اس کو یہ ساری اختیار دیا ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہے، اور بقایا آپ دیکھ لیں کہ میں پھر اگین وہ جو ایم این ایز ہیں یا جو سینیٹرز ہیں یا ایون جو ایم پی ایز ہیں، خیبر پختونخوا میں کتنے ایم پی ایز ہیں، پنجاب میں کتنے ایم پی ایز ہیں، آپ کو کتنے لوگ گراؤنڈ پہ نظر آئے؟
دیکھیں علی امین کے حوالے سے اگر سوشل میڈیا پہ یا پی ٹی آئی والے اس قسم کا تاثر دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں یا وہ غصہ کر رہے ہیں یا کوئی بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ اتنا میٹر کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی امین جو ہے، علی امین گنڈاپور کو اتنا آپ سادہ بھی نہ سمجھے اور اتنا آپ اس کو وہ نہیں سمجھے کہ وہ جو ہے نا اس طرح کے کوئی وہ فیصلے کرتا ہے اور اس طرح کی وہ کرتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ویٹ اینڈ سی، آپ کو اگلے چند دنوں میں یہ ساری چیزیں واضح ہو جائے گی۔ میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ علی امین اس وقت تک سب سے زیادہ جو ہے نا وہ قریب ہے بانی پی ٹی آئی کے، اور اس وقت تک وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے پی ٹی آئی میں۔ اگر کوئی شخص کی میں بات کرتا ہوں انڈیویجولی تو وہ علی امین گنڈاپور ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے، یہ تو ہم نے دیکھا ہے، یہ بات ہوگی اگر جس دن عمران خان نے اس کے لیے ایک لفظ بھی کہہ دیا تو اس کے بعد یہی آپ کو سوشل میڈیا نظر آئے گی، اس کی تعریفیں کرے گی۔ یہ کوئی پہلی بات تو نہیں ہے اور یہ کوئی پہلی دفعہ بھی نہیں ہو رہا، لیکن وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اتنا بھی علی امین گنڈاپور کو میرے علاقے کا ہے، اس کو آپ اتنا وہ نہ سمجھے کہ وہ اتنا جو ہے نا اس نے کچے گولیاں کہہ لی ہوئی ہے۔ وہ بڑا سیانہ ہے، وہ ساری چیزیں جو بھی وہ کرتا ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کر کرتا ہے، اس لیے وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے۔ دیکھیے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ظہور، آپ دوسری طرف بھی آپ ذرا دیکھیں، دوسری طرف جو موجودہ حکومت ہے، فیڈرل حکومت ہے، کیا اس میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ان کو چیزوں کو نیریٹو کو جو ان کا نیریٹو ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کی آج تک ان کی آپ کو اسٹریٹجی نظر آئی؟ وہ بھی تو ایسے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جب بھی ایک جماعت ہو یا کسی کا مقابلہ کرنا ہوگا، آج کل وہ دور تو نہیں ہے نا کہ وہ پچھلا جو دور ہے، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل آپ کے نیریٹو کا دور ہے، تو کون نیریٹو کتنا اچھا بنا لیتے جو عوام کو اپیل کرتا۔ اصل بات یہ ہے عوام کو اپیل جو چیز کرتی ہے اسی کے اوپر جو ہے نا آج کل سیاست ہو رہی ہے، اور ڈیجیٹل دور ہے اور سارا کچھ آپ کو اور مجھے ایک عام بندے کو لے مین کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اگر مجھے پتہ ہے ایک چیز کا تو ایک عام بندے کو بھی پتہ ہوتا ہے، وہ دور تو ہے نہیں۔ سو اس وقت حکومت، فیڈرل حکومت، آپ یہ مت بولے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت، میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت آگے جو چل رہی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ان کو خیبر پختونخوا میں حکومت جاری رکھنی چاہیے۔ فیڈرل حکومت کوئی جو ہے نا وہ نہ کرے، لیکن کچھ چیز ایسی ہے، کور ایشوز ہے خیبر پختونخوا کے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اور دیگر جو ایسے مسائل ہے کہ اس کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کے بغیر اور کے پی حکومت کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ جب تک یہ بیٹھیں گے نہیں تو وہ کور ایشو ایڈریس نہیں ہوں گے۔ میں خصوصاً خیبر پختونخوا کی آپ کو بات کر رہا ہوں، تو کہیں نہ کہیں تو ان کو بیٹھنا ہوگا۔ اب وہ کب بیٹھیں گے، معاملات کب ٹیبل پہ آئیں گے، اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں کیونکہ حالات اس قسم کے جا رہے ہیں، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آئینی امینڈمنٹ جو ہونے جا رہے ہیں یہ جب ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو یہ جو اس والا جو شنگھائی کانفرنس، ٹاؤن کانفرنس ہونے جا رہی ہے، یہ دونوں کے بعد صورتحال 20 اکتوبر مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد چیزوں کو ہم اور آپ صحیح طریقے سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔